الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز و محترم سامعین، دینی اور ایمانی بزرگوں، ایمان کے لیے عقیدہ ضروری ہے. ایمان کی بنیاد عقائد پر ہے، اعتقادات پر ہے. بندے کا اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ہے. ایمان نام ہے عقائد پر یقین رکھنے کا. اور پھر اس کے اندر تین بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے عقیدہ، پھر ایک ہے عمل اور ایک ہے محبت. عمل کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات. اور عقیدے کے اندر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر چاہے بھلی ہو یا آزمائشیں ہو، اللہ پر ایمان لانا. اور والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا. یہ عقیدہ ہے. اس کے اسماء پر ایمان لانا ہے، اس کے صفات پر، اس کے تمام احکام پر. اور پھر عمل کرنا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور ایک چیز ہے محبت. محبت کیسی ہونی چاہیے اور محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، میرے پیغمبروں سے محبت کی جائے، میرے رسول سے محبت کی جائے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، اللہ سے محبت. تو یہ محبت بھی
ایک بڑا حصہ ہے۔ کیسی محبت ہونی چاہیے، محبت کا کیا پیمانہ ہے، قرآن مجید نے موقع پر موقع اس کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر موقع اس کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اس کی اولاد، اس کے جائیداد اور اس کے ماں باپ سے بڑھ کر نہ ہو جائے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری شریعت سے محبت نہ کرے اور میری شریعت کی پیروی نہ کرے۔ یہ محبت کے پیمانے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور جو ہے تمہارے رشتے دار، تمہارے قرابت دار، تمہارے متعلقین اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اور وہ گھر جو تمہیں جس گھر میں رہنا تمہیں پسند ہے، جس گھر سے تمہیں محبت ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر وہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں عطا کرے گا۔ یہ موقع تھا ہجرت کا، یہ موقع تھا مکہ مکرمہ سے ہجرت کا، یہ موقع تھا صحابہ کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے کا، اپنے خاندانوں کو چھوڑنا ہے، بھائیوں کو چھوڑنا ہے، رشتے داروں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم کے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے نکلنا ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر۔ وہ شہر جہاں پر بچپن کو گزارا تھا، وہ شہر جہاں پر اچھے اچھے گھر بنائے تھے، جس گھروں میں رہنے کی چاہتیں تھی، اس کو چھوڑ کر نکلنا ہے، ہجرت کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چھوڑ دو اپنے گھروں کو، چھوڑ دو تجارت کے نقصان کو، چھوڑ دو اس مال کو جس کو تم نے حاصل کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوا تھا ہجرت کے موقع پر کہ بعض کے بھائیوں نے بعضوں کو روکا، بیویوں نے کہا کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر یہاں کی جائیدادوں کا کیا ہوگا، یہاں کے مال کا کیا ہوگا، یہاں کی تجارت کا کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال کا نقصان برداشت کرو، خاندانوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑو، رشتے داروں کو چھوڑو، باپ روک رہا ہے بیٹوں کو، بیٹے روک رہے ہیں باپ کو کہ ہجرت کریں گے تو پھر وہاں وہ مقام کیسے حاصل کر سکیں گے ہم لوگ؟ لیکن اللہ کا حکم ہے نکلو، پھر اللہ کو بلندی عطا کرے گا کہ ملکوں کے ملک تمہارے آغوش میں آئیں گے، تمہارے قدموں میں آئیں گے، ملکوں کے ملک فتح ہوں گے، قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے، روم پر تم غالب آ جاؤ گے، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اسلام کی آغوش میں آ جائیں گی اور اسلام کا جو ہے جھنڈا بلند ہوگا۔ یہ دور دیکھا ہے دنیا نے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ، اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا ہے ملکوں کے ملک فتح ہوتے تھے، اسلام کو سربلندی حاصل کی۔ تو یہ ایک ایمان والے کا مثال، یہاں محبت ہے، محبت ہے، ایک تو عقیدہ ہونا ہے اللہ کی کتابوں پر، اللہ پر، رسول پر، اس کی تعلیمات پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر جو اللہ
ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت ہونی چاہیے آپ کے صحابہ سے، محبت ہونی چاہیے آپ کے اہل بیت سے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے، قل آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں جو تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں، یہ تمہیں خیر کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کے ذریعے میں تم سے اجر نہیں چاہتا، اس کا بدلہ مجھے نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ تم جو ہے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، میرے رشتے داروں سے محبت کرو۔ جب اس آیت کا نزول ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے رشتے دار کون ہیں، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن و فاطمہ، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرات حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرمائے۔ یہ حضرات حسنین کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ تو محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، عمل ایمان کے لیے ضروری ہے، اور محبت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت صرف زبان کی نہیں، محبت جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی طرح بن جانا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ عشق نبی کا دعویٰ تو سارے انسان کرتے ہیں، صدیق کے جیسا عاشق بننا سب کے بس کی بات ہے، رضی اللہ تعالی۔ یہ محبت جس سے کی جا رہی ہے، آج کل ہمارے بعض بچے، بعض نوجوان، بعض لوگ دنیا کے جو ہے ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں سے، سیلیبریٹی سے ان کی محبت ہوتی ہے، تو ان کی طرح اپنا چہرہ بناتے ہیں، ان کی طرح لباس کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی طرح بننے کا مزاج پیدا کیا جاتا ہے، اور بنتے ہیں۔ جب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے ایک عمل سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے، آپ کے حلیے سے۔ اور یہ بات بار بار ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، بار بار آپس میں اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور قرآن مجید 23 سال کی مدت میں اترا ہے، اور قرآن مجید نبی علیہ السلام پر اترا تو قرآن مجید کے شارح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک لفظ قرآن کی تفسیر ہے، حضور کا چلنا پھرنا قرآن کی تفسیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، آپ کی جو ہے آئینی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کے معاشرت اور آپ کی پوری زندگی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کے ایک حکم پر وہ لبیک کہنے لگے۔ یہ صحابہ کے اندر جانثاری کا جذبہ تھا، اسی لیے انہوں نے حضور کے ایک حکم پر اپنی جانوں کی بازی لگائی۔ تو ایک ایمان والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور امہات المؤمنین سے محبت، اور ازواج اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت، صحابہ سے محبت، اور جو ہے حضرات حسنین سے محبت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور ماہ محرم کو بڑی فضیلت حاصل ہے، یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، اور اس مہینے کی سب سے پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد اور پھر آج 9 محرم ہے، 10 محرم کے دن نماز رسول
کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اسلام کی شریعت کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگائی۔ محرم کی 10 تاریخ کو بڑی فضیلت تاریخی حیثیت سے ہے کہ اس 10 تاریخ کے دن تاریخ کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات 10 محرم کو ہوئی ہے دنیا میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو ساحل پر آئی ہے، اور جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو نکالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون کو ڈبو دیا گیا، 10 محرم کا دن تھا۔ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اور ایک بڑا واقعہ وہ ہے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ اور ایسا نواسا جس کے بارے میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں نواسے آپ کے پاس لپٹ کر آتے ہیں اور آپ ان کو اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ والد ماجدہ، میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں، میں مغرب کی نماز وہاں پڑھوں گا اور میں آپ کی اور میری مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ وہ پہنچتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغرب کی نماز ہوتی ہے اور پھر وہیں رک جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں حضور کے ساتھ۔ عشاء کے بعد جب حضور نکلتے ہیں مسجد نبوی سے اور آپ چلنے لگتے ہیں تو پیچھے پیچھے حضور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چل رہے ہیں، آہٹ محسوس ہوتی ہے تو حضور پوچھتے ہیں کیا حذیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے اس کے علاوہ کہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کر دوں اور تمہاری والدہ کی مغفرت کی دعا کر دوں؟ اور حضور نے فرمایا کہ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی حضور نے کہا کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے اس کے علاوہ کہ میں تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش کی دعا کر دوں؟ صحابہ بے چین رہتے تھے، صحابہ طلبگار رہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے مغفرت کی دعا کریں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تیری مغفرت فرمائے، اللہ تیری بخشش کر فرمائے۔ جب یہ جملہ حضرت عائشہ نے سنا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، ان کی خوشی جو ہے بہت بڑھ گئی اور بہت خوش ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا ہے عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے دن میں کئی مرتبہ کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضور نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ اے حذیفہ، ایک فرشتہ آیا تھا جنت سے، ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور اس نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے سلام سنایا ہے اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے جو ہے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت حسنین کی شان تھی۔ ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور یہ جو ہے حضرت حسین حضرت حسن کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ دونوں کھیل رہے تھے، اسی درمیان حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نواسے کو فلاں مقام پر جو ہے آپ ہی کی قوم شہید کر دیں گے، اور وہ مقام بتایا گیا اور حتیٰ کہ اس کی مٹی بھی پیش کی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کو آپ ہی کی امت کے لوگ جو ہے شہید کریں گے اور جا کے شہادت کو نوش کرنا ہوگا، اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کے لیے، اتحاد کے لیے، اتحاد کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو مٹی ہے جب اس مٹی پہ خون آ جائے گا اس وقت سمجھ لینا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں روزانہ اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی کہ کب یہ واقعہ پیش آئے گا، اور جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا وہ بڑا دن ہوگا، وہ عظیم دن ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس خون کے اندر، اس مٹی کے اندر خون کو دیکھا۔ یہ پیشن گوئی تھی
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا اپنے نواسے کی شہادت کو. جب سلطنت بنو امیہ اور اس کے جو فرمانروا تھے یزید کو تخت نشین کیا گیا اور جو ہے یزید جیسے ملعون کو جو ہے بٹھایا گیا، اور اس نے جب تخت پر بیٹھا اور جب دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ظالم حاکم بنا بیٹھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، زبیر بن عبداللہ بن زبیر، ایسے بڑے بڑے صحابہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اب اس کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیے. اور ادھر سے خطوط آنے شروع ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئیے، آپ کا استقبال ہے. خطوط آتے جا رہے ہیں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، تقریباً 150 خط آئے تھے اس زمانے کے اندر کہ آپ آئیے، آپ کے لیے تخت تیار ہے، آپ کو جو ہے ہم تخت پہ بٹھائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ایک ہے جو امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جب آپ آئیں گے تو آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. اس طرح کے خطوط آنے شروع ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے گھر والوں کو لے کر، اور 72 لوگوں کا قافلہ تھا، اس کے اندر 72 افراد تھے، جن میں 40 افراد کے پاس سواری تھی اور 30 افراد جو ہے پیدل تھے. وہ نکلے ہیں اس لیے کہ اتحاد ہو جائے، ملت کو انتشار سے روکا جائے، کیونکہ جب عہد فاروقی کے اندر، عہد صدیقی کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے اپنے بعد خلفاء کس کو رکھنا ہے انہوں نے اپنے اولاد میں سے نہیں رکھا. حضرت صدیق اکبر کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر کی جو ہے قربانیوں کو پیش کیا، ان کی شان کو بتایا، صحابہ کے سامنے اعلان کیا، خطبہ دیا. حضرت عمر کی بڑی شان ہے. ملت نے، قوم نے حضرت عمر کو چنا. اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی فہرست بنائی، جس کے اندر ان کے بیٹے کا نام نہیں ہے، دوسرے صحابہ کا نام ہے. اس کے اندر حضرت عثمان کا نام ہے، حضرت زبیر بن عوام کا نام ہے، دوسرے صحابہ کا نام ہے. اس کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب. اس کے بعد دشمنوں نے دیکھا کہ ملت کو توڑا جائے، حضرت عثمان اس فہرست میں حضرت علی کا نام بھی تھا، تو دشمنوں نے چاہا، ایک یہودی تھا جو بڑا بدمعاش قسم کا تھا، عبداللہ بن سبا، اس کی یہ کوشش رہی کہ اگر یہ خلافت اسلامیہ اور خلافت راشدہ چلتے رہے گی تو پھر یہودیت ختم ہو جائے گی. اس نے یہ جو ہے بات پھیلا دی، حضرت علی خلیفہ ہونا چاہیے تھا حضرت عثمان کے بجائے. حضرت علی کی بڑی شان تھی، اس طرح اس نے اپنی چال کو چلا، اور اس چال کے اندر جو ہے وہ کامیاب کس حد تک ہوتا رہا، اور یہودی اور منافقین ایک ہو گئے اور اسلام کی سربلندی کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی. اور ایک چیز یہ ہے کہ دونوں قافلے کے اندر صحابہ تھے اور دونوں لشکروں میں مسلمان تھے، اس لیے ملت اسلامیہ کو کسی کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے پہلے احتیاط کرنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے. اور جو ہے اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور آپ پہنچے مقام کربلا میں، اور وہاں پر بات چیت ہوئی. ابھی یہ بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا. دشمن جو تھے جس میں زیاد تھا اس نے جو ہے پہل کی، اور آپ یہ کے بعد بھی کرے آپ کے خاندان کے لوگ شہید ہوتے چلے گئے، جس کے اندر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت عقیل اور دیگر صحابہ اور دیگر جو ہے اہل بیت شہید ہوتے چلے گئے. حتیٰ کہ علی اصغر جو چھوٹے بچے تھے، جب حضرت حسین نے دیکھا کہ ان کا گھر بار ختم ہو گیا ہے، سب جام شہادت نوش کر لیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو لیا، اس سے لال پیار کرنے لگے. وہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرنے لگا حضرت علی اصغر سے. اس کے بعد دشمن نے حضرت علی اصغر پر بھی تیر چلا دی، اور حضرت علی اصغر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جام شہادت نوش کر دی. کیونکہ دشمن اس کے اندر منافقین تھے، یہودی تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا کام کیا جائے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آئے، اور حضرت زین العابدین آ رہے تھے میدان کے اندر، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے روکا کہ تم جو ہے میرے بعد جو ہے میرے نانا کی نسل کو چلانا ہے، اور تم بیٹھے رہو، میں جاؤں گا. اور میں جو ہے حضرت زین العابدین آتے حضرت حسین
ملاقات کرتا ہے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے شہید، جیسا کہ بہت سے موقع ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی جو اس وقت کے جنگ کے سپہ سالار تھے، اس موقع پر ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شہادت شہید ہونے جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے اللہ کے رسول کی طرف دینے کا تو دے دیجیے، میں پیغام پہنچا دوں گا۔ تو اس وقت اس صحابی جو جنگ یرموک کا موقع شاید رہا ہے، اس وقت اس صحابی نے کہا جائیے اور اللہ کے رسول سے یہ کہیے کہ اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے وہ حق ہے۔ ما وعدنا اللہ ربنا، جو اللہ نے ما وعدنا ربنا حقا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کو ہم نے حق پایا ہے۔ قیصر و کسریٰ جو ہے ہمارے قدموں میں آ گئے ہیں، بڑے بڑے ملک بنا ہوئے ہیں، اور حضرت زین العابدین نے بھی یہی کہا کہ کوئی پیغام ہے تو میں جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام تک پہنچا دوں گا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور آپ بھی میدان جنگ میں اترے اور جام شہادت نوش کیا، سجدے میں آپ نے اپنے سر کو کٹایا اور امت کو، ملت کو یہ پیغام دیا کہ تم نماز کبھی نہ چھوڑنا، چاہے جنگ کا موقع ہو، چاہے کتنے ہی حالات خراب ہو، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے اتحاد کے لیے، آپ نکلے تھے ملت کو انتشار سے بچانے کے لیے۔ حسینی کردار یہی ہے کہ قوموں میں اتحاد کا کام کیا جائے، ملت میں اختلافات اور ملت میں انتشار نہیں بلکہ اتحاد کا کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسینی کردار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناسمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو احباب سنت ادا کیے ہیں وہ